السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ کس سے سوال کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو ایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ یعنی نیند سے ہمیں کس نے اٹھ کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے مناظر کا تذکرہ ہے۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نشانیوں کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد مختصر طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی کہ ان کی دعوت ان کی قوم کی طرف تھی، لیکن قوم نے اکثریت نے جھٹلایا۔ چند لوگوں کے سوا اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، اور کشتی پر وہ سوار ہو گئے اور بچ گئے۔ جو لوگ اس پر نہ بیٹھے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ جو ہے جب ان سے کہا جاتا کہ بچو اس آگ سے، اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا، شاید کہ تم پر جو ہے رحم کیا جائے، تو ان کے سامنے ان کے رب کی آیات جو بھی آتی ہیں یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تو اللہ فرماتا کہ تم لوگ جو ہے بالکل بہک گئے ہو۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا آیت نمبر 47۔ اب آیت نمبر 48 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ اب یہاں پہ کون ہیں؟ کفار مکہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو توحید، رسالت، آخرت کو نہیں مانتے۔ ان سے پہلے جن نشانیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ان میں کیا ہے؟ توحید کے دلائل ہیں، توحید کے پروف ہیں، ایک اللہ کو ہمیں کیوں ماننا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا، ایک اللہ کو ہمیں کیوں ماننا ہے وہ بتایا، اور انسان اس پر ذرا غور کرے تو اس کا دل گواہی دیتا کہ تمام چیزیں جو اس کائنات کے اندر ہیں اور جو چیزیں ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اسی لیے ہم اس کی عبادت کرنا۔ اور وہی
پیدا کرنے والا وہی جو ہے مارنے والا اور وہی دوبارہ اٹھانے والا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کے بعد تعلق سے جو بات ہے، آخرت کیا ہے؟ آخرت یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے ہم تمام انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ایک کے بعد، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو ہم سے سوال جواب کرے گا۔ تو میں نے تم کو دنیا کے اندر یہ چیزیں دی، یہ نعمتیں میں نے تم کو عطا کی، یہ صلاحیتیں ہم نے تم کو دی، یہ وقت ہم نے تم کو دیا، یہ مال ہم نے تم کو دیا، یہ اس کا تم نے کیسے خرچ کیا، یہ ہم کو بتاؤ۔ اگر ہمارے پاس اس کا آنسر ہے تو پھر پرابلم نہیں ہے، آنسر اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کا احتساب، جائزہ لینا چاہیے، انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ٹھہرے ہیں، کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پر یقین ہونا ضروری ہے کہ دوبارہ ہم اٹھے جائیں گے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جیسے زندگی اس کی سامنے دکھ رہی، جیسے اس نے پیدا ہوا ویسے ہی اس کو موت بھی آئے گی، اور ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو 100-150 سال کے اوپر کنٹینیو رہ رہا ہو، سب اسی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے گئے دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ لوگ جو ہے ظاہر ہے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جو ناانصافی، ظلم، زیادتی، اور جس کا حق مارا گیا، جس کا حق نہیں دیا گیا، جنہوں نے حق چھینا، زیادتی کی، ان تمام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کر دے گا۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے یقین رکھنا ضروری ہے، اور یہی وہ ایک چیز ہے آخرت پر ایمان ہی وہ ایک چیز ہے جو ہم کو برائیوں سے روکتی ہے، خوف خدا، اللہ کا ڈر، ارے مجھے ٹھہرنا ہے، مجھے جواب دینا ہے، میں تنہائی میں عمل کروں، اندھیرے میں کروں، کہیں بھی کروں، مجھے مرنا ہے، جواب دینا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آخرت کا جتنا یقین مضبوط ہوگا، خوف خدا جتنا پیدا ہوگا، اتنا پھر انسان جو ہے بھٹکنے سے دور رہتا ہے، صحیح راہ راست پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، اور آخرت کا یقین ہی وہ چیز ہے جو اسے صحیح راستے پر بھی ڈالتی ہے اور امید دلاتی ہے کہ تم کو یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ساتھ نبی ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں۔ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی قوم نے ان کو آرے سے ایسا چیر دیا، ایسا زندہ چیرا ان کو۔ تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انصاف نہیں کرے گا؟ لیکن یہ ہے کہ ایک وقت ہے، اس وقت تک ہمیں صبر کرنا پڑے گا، اور وہ وقت ہے دوبارہ اٹھنے کا وقت ہے۔ اس وقت یعنی جو ظلم، زیادتی جو بھی ابھی ہم آئے دن ہم دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، حالات کیسے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسا ظلم، زیادتی فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہا ہے، کتنی زیادتی، بمباری کر رہا ہے، بچے کتنے شہید ہو گئے۔ کیا یہ سب رائے گاں جائیں گی، بیکار جائیں گی؟ نہیں، یہ لوگ حق کے خاطر اپنی جانیں یہ کر رہے ہیں، تو ان کو ضرور اس کا اجر جو ہے ملے گا۔ تو آخرت کا یقین، آخرت کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم اچھے کام نہیں کر سکیں گے، اور پھر ہم برائیوں سے بچنا بھی ہم کو مشکل ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس کو مانے گا کہ امید ہے کہ جو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، مطمئن رہے گا، اگر اسے رزق کم بھی ملا تو کیا کرے گا؟ قناعت پسند رہے گا، شکایت شکوہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ سمجھے گا مجھے مقدر میں جو ہے یہ اتنا نصیب ہوا، میرے نصیب میں اتنا تھا، میں اس کا جواب نہ۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ نہ چاہو جو اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ تو انہوں نے ایک باغ جو ہے وہ والا الگ ہے، سورہ حدید کے اندر جو واقعہ آیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ نے اپنا باغ دیا، وہ الگ ہے۔
اور یہ واقعہ الگ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا باغ جو اللہ کی راہ میں دینے کا یہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تمہارے رشتہ دار نہیں ہے، ان رشتہ داروں کو دو۔ تو پھر وہ گئے، جانے کے بعد اپنے ایک رشتہ دار سے پوچھے، تو رشتہ دار نے کہا کہ نہیں میں نہیں لینا چاہتا، اس نے جو ہے واپس کر دیا۔ پھر جا کے اللہ، دیکھو لوگوں کا جذبہ دیکھو، یہ تو رکنا ہے چلو بھائی ٹھہرنے دو میرے پاس ہی، ایسا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے باغ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بلاؤ، پوچھیں تو صحیح کیوں نہیں لینا چاہ رہے۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زندگی گزارنے کا تو سامان ہے، لیکن اگر میں وہ باغ لے لوں گا تو پھر میں اس کا حساب کیسے دوں گا آخرت کے دن، مجھے اوپر حساب زیادہ ہو جائیں گا، بھاری پڑ جائیں گا، اس لیے میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ایسا ہم اسلاف کے اندر ہمارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو آج کے دور میں وہ ممکن نہیں ہے، ایسے واقعات ملتے ہیں اور یہ لوگوں نے کر دکھایا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا یقین جو ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، کتاب ملائکہ اور جو ہے تقدیر پر الحمدللہ پکا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اندر وہ چیز ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے، ڈگمگاتا ہوا ایمان ہے، تذبذب والا ہے، دنیاوی فائدوں کو سامنے دیکھتا ہے، آخرت جو ہے یہ اوجھل ہے، پیچھے ہے، کس نے دیکھا، کیا دیکھیں گے آئے جب، کیا ہوگا، اللہ معاف بھی تو کرنے والا ہے، کیا معلوم، ایسے بہانے ڈال کے کیا کرتا ہے کہ آخرت کے یقین کو جو ہے نا کمزور کر دیتا ہے۔ یہ کمزور کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں گڑبڑ ہو جاتی، پھر ہم جو ہے برائیوں سے بچنا مشکل ہو جاتا اور اچھائیوں سے کرنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں آتا۔ لیکن جس کا یقین جتنا پختہ ہوتا ہے پھر وہ جو ہے نا اس پر ویسا عمل کرتا ہے۔ تو یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم کو جواب دینا ہوگا۔ ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی آیا نہیں دنیا میں، ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ہر ایک کو جانا ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو ڈراتے تھے قیامت کے تعلق سے، تب یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ تم ہم کو ڈرا رہے ہو بار بار، قیامت ایسی ہے ویسی ہے، بھیانک ہے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور یہ جو ہے تمہارا سمندر جو ہے آگ بھڑکائی جائے گی، یہ آخر کب آئیں گی؟ بتاؤ تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، اگر تم سچے ہو بتاؤ تو صحیح۔ اب دراصل یہ جو ان کا سوال تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، عبد الرحمن بیٹھو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ حقیقت میں وہ جاننا چاہ رہے کہ قیامت کب آئے گی کر کے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا انہوں نے یہ نہیں تھی، لیکن اصل میں کیا ہے، اصل میں ان کا مقصد یہ تھا، اس طرح کے سوالات وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کج بحثی کے لیے، چیلنج کے انداز میں کرتے تھے، اور ان کا مدعا یہ کہنا تھا کہ کوئی قیامت ویامت نہیں آنی ہے، تم خواہ ہمیں اس کے ڈراوے دیتے ہو۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قیامت فلاں روز آئے گی، بلکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ آئے گی اور اس شان سے آئے گی، یہ جو ان کو بتایا گیا۔ تو وہ کہتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے، قبرستان میں سے ہڈیاں لے آتے، دیکھو کیسا کیسا کام وہ لوگوں نے کرا، ہڈیاں لے آتے مردوں کے، لا کے اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ دیتے، کہتے کہ اسے زندہ کرو۔ تم بول رہے نا زندہ اللہ کرتا، تمہارے اللہ سے نعوذ باللہ زندہ کرانے لگا، یہ اللہ کرے گا لیکن ایک وقت ہے، اس کا ایک متعین وقت ہے، ہمارے تمہارے کہنے پر قیامت نہیں لائے گا، اللہ کے منصوبے میں ایک چیز ہے اور وہ جو ہے وہ اس منصوبے کے حساب سے چلیں گی۔ تو ایسا یہ جو ہے طنز کرتے تھے یہ لوگ۔ تو فرمایا جا رہا ہے ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذہم وہم یخصمون، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو ایک انہیں
عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ سکیں گے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ جس چیز کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے ایک پرٹیکولر ایریے کے اندر آتا ہے، اس کا ایپی سینٹر کچھ کلومیٹر دور ہوتا ہے، 150-200 دور، اور وہ بھی زمین کے کئی کلومیٹر نیچے اس کا ایپی سینٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات کیا پڑتے؟ زلزلہ یعنی کسے بولتے؟ ارتھکویک کو بولتے۔ اور آتش فشاں کسے بولتے؟ والکینو کو بولتے۔ تو یہ جو زلزلے کا اثر جو لمیٹڈ اس میں ہوتا، 1991 میں ادھر سے قریب آیا تھا نا لاتور کا زلزلہ، بہت بھیانک زلزلہ، بہت سارے لوگ مر گئے تھے اس کے اندر۔ تو یہ تو ایک چھوٹے حصے کا، لیکن جب اللہ پورے اس دنیا کو، کائنات کو جب ہلا دے گا، اس کرۂ ارض کو ہلا دے گا، تو انجام کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تو بہت خطرناک۔ تو اللہ کے لیے جو ہے کوئی مشکل نہیں، دھماکہ ہے جو انہیں ایک اس حالت میں آئے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت ایسے وقت آئے گی، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، جب لوگ کاروبار میں مصروف ہوں گے، کوئی پیسہ دے رہا ہوگا، کوئی پیسہ لے رہا ہوگا، کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کوئی کپڑا دیکھ رہا ہوگا، پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ ایون کوئی دودھ دھو رہا ہوگا، وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ مختلف مثالیں ہیں، لیکن اتنا سڈن ایسا ہوگا کہ اسے مہلت نہیں ملے گی۔ لوگوں کے اندر اختلافات ہوں گے، لوگ اختلافات سالو کرنے کے لیے کریں گے، لیکن وہ مہلت جو ہے نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے۔ اسی لیے جو مہلت ہم کو ملی ہے اس کو غنیمت سمجھنا، یہ وقت جو ہم کو ملا ہے اسے غنیمت سمجھنا، اور اس غنیمت سمجھ کر ہم اپنے آپ کا جائزہ لینا اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنا۔ وقتی طور پر تھوڑا نقصان ہوگا، لیکن جو ہے وہ صحیح راستے پر ڈالنے سے کیا ہوگا؟ دل کو اطمینان بھی ہوگا، اور یہ اطمینان بھی ہوگا کہ اگر میں اگلے لمحے یا کل اگر میں مر گیا تو کم سے کم میں معافی مانگ کر اللہ کے پاس گیا تو میرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یہ مطمئن رہے گی۔ لیکن اگر اسی برائی کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں اگر جان نکل جائے تو اللہ کے ہاں کیسے ٹھہریں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ رہے گا؟ کیسا رہے گا معاملہ؟ تو اسی لیے کوشش کرنا کہ ہر وقت ذرا وضو سے رہے، یا کوشش کرنا کہ ہماری زبان جو ہے اس سے تر رہے، کلمے سے تر رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایسے کلمات اپنی زبان سے چلاتے رہنا۔ نماز کے ٹائم پہ نماز ادا کرنا، باقی کے ٹائم پہ یہ کرنا ہے نا۔ واقعات ہم سنتے ہیں، لوگ کیسے تھے پہلے کے، خواتین کیسے تھے، وضو کر کے دودھ پلاتے تھے بچوں کو، کیسی تربیت دیتے تھے لوگ، قرآن مجید پڑھ کے جو دودھ پلاتے تھے۔ تو اسی لیے ایسے زبردست لوگ پیدا ہوئے جو بڑے کارنامے کرے۔ معاملے ایسا ہی نہیں ہوتا ہو، اس کے لیے کافی یہ لگتا ہے، اللہ کی مدد تو ہے ہی ہے، بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا، لیکن بندوں کے اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مطلب اگر جو ہے ہم نیک رہیں گے، اللہ کو یاد کرنے والا، ظاہر ہے جب اللہ کو ہم یاد کریں گے تو شیطان ہم سے دور رہے گا۔ ایک دل میں دو نہیں بسیں گے، ایک دل میں شیطان رہے گا، یعنی تو پھر اللہ تعالیٰ رہے گا۔ تو کیوں نہ مطلب ہم جو ہے اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، یہ رہیں گے تاکہ ہمارا ایمان نہ تو ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یقین رہنا چاہیے ہمارے، لیکن آگے آنکھ بند ہو گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اٹھائے جائیں گے تو کیسا ٹھہریں گے اس کے سامنے؟ تو یہ ہم کو غور کرنا ٹھنڈے دماغ سے، اس سے جو ہے ہم کو غور کرنا۔ اس وقت یہاں تک بات آتی ہے کہ گھر جا کے وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو یہ لوگ پلٹ سکیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح آئے گی، لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کا کاروبار چلا رہے ہوں گے۔ ایسا معاملہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، لوگ اپنے کاروبار میں
ہیں اپنے نوکری میں، ہیں اپنے اسکول کالج جانے میں راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یا ایسی مجلسیں جہاں پر قرآن مجید کا یہ ہو، تو ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یہ بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ قبول کرے۔ تو مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کریں گے، ایسے میں ایک سور پھونکا جائے گا، ایسے میں ایک جو ہے سور پھونکا جائے گا، اور کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا۔ اتنا یہ ہے، اتنا زبردست ہے، وہ کپڑا دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، ایسا لے رہا ہے، کر رہا، رکھنے تک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہے سور کی آواز جو ہے، یہ بہت اہم ہے صورت، بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت کی اہمیت ہے۔ یہ صورت میں کیسی بات ہے، اب ہم لوگ اسے دبا کے رکھتے، بند رکھتے، پڑھتے نہیں تو معلوم نہیں پڑھیں گے تو معلوم پڑیں گے نا، یہ چیزیں ہونی ہو کر رہیں گی۔ تو پھر کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی، یعنی یہاں سے یہاں تک لے جانے میں کتنا وقت لگتا ہے، 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ، یہاں سے یہاں تک یا 1 سیکنڈ، اتنی مہلت بھی نہیں ملے، ایسی قیامت۔ تو اب یہ بتائیں، یہ اب ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے ہی بیان کیا ہے؟ یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس چیز پر یقین کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنانا، عمل والی زندگی بنانا، اس عذاب سے بچنے والی زندگی بنانا، نیکیاں حاصل کرنے والی زندگی بنانا، چونکہ وہ بہت زبردست خطرناک چیز ہے، جہنم جو ہے خطرناک، بڑے بڑے خلفائے راشدین، عشر مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، تب بھی وہ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ کاش میں چاہتی چڑیا کیوں نہ ہوتا، مجھے حساب کتاب سے بچ جاتا، کاش میں کیوں پودا نہ ہوتا، میں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ یعنی اتنا معاملہ سیریس ہے، لیکن ہم چونکہ غافل رہتے ہیں، ہم اس سے یہ نہیں رہتے ہیں، تو اس لیے ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ میں چل رہا ہے، جس زندگی پر دھڑلے پر ہماری زندگی گزر رہی ویسے ہی ہم گزاریں گے، دیکھا جائے گا، ایسا نہیں، اچانک موت آئے گی، اچانک آئے گی، اور موت بھی اور قیامت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے وی مسٹ بی آلویز پریپیئرڈ ہونا چاہیے، موت کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، کب آ جائے گی موت، وی کانٹ سے، اور دن میں کم سے کم 5 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ تو یاد کرنا ہے، یہ میری زندگی ایسی نہیں ہے، یہ میری زندگی عارضی ٹیمپرری زندگی ہے، ہمیں جانا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یہ کہ وہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور ایک آئے کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ یہ مضمون میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، جہاں انسان کو دفن کیا گیا وہیں سے انسان نکلے گا، ایک کے بعد ایک نکلے گا، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ انسان اس قبر میں سے نکلے گا، جس قبر میں دفنائے تھے وہیں سے نکلے گا۔ تو یہ پہلا یہ سور کا جو معاملہ ہے، سور کے متعلق اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا زمانہ ہوگا، پہلا سور اللہ تعالیٰ پھونکے گا، سب لوگ اٹھیں گے، اور اس کے متعلق کوئی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہے، دوسرے سور کب پھونکا جائے گا معلومات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ زمانہ سینکڑوں اور ہزاروں، 100 اور ہزاروں سال طویل ہو، اتنا بڑا پیریڈ ہو سکتا ہے، جیسے یہ زندگی ہماری گزر رہی ویسے ایک سور پھونکنے کے بعد دوسرے سور تک لمبا پیریڈ ہو سکتا ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرافیل کون ہیں؟ جو سور پھونکنے والے، اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں
کہ کب پھونک مارنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی قیامت اتنی قریب ہے، یہ کوئی ایسی دور نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ ہمارا دن 24 گھنٹے کے ہے، ایک ایک دن ایسا ہمیں لگ رہا، اللہ کے سامنے 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، اللہ کا پھر وہ حساب کتاب بھی الگ ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام جو ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنا ہی یہ تھی کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، بل اس کے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ تو اسرافیل علیہ السلام کیا کریں، منہ کو سور لگا کر، اور نظر ان کی عرش پر ہے کہ اللہ کا حکم کب آئے گا، سور پھونکو تو وہ پھونک دیں گے، ایسا معاملہ ہے۔ تو اٹ از انسرٹن، کب تک یہ رہیں گا کیا رہیں گا کر کے کوئی نہیں، اسی لیے بار بار جو بھی ہم کام کریں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ ایسا ہوں گا، اللہ نے چاہا تو، اللہ نہیں چاہا تو نہیں۔ یہ سور بعض روایت میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفق الفضا، یعنی زمین آسمان کی ساری مخلوق کے سہما دے گا، یہ جو ڈر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ایسا۔ دوسرا نفقۃ الصاخہ، جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر رہ جائیں گے، پہلے سے ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، ہو جائیں گے۔ دوسرا سور جب پھونکے گا تو سب جو ہے کیا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر جب اللہ واحد صمد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اتنا ہوگا منظر، کوئی بھی باقی نہیں، چرند پرند جانور نباتات سب ختم ہو جائیں گے، تو زمین بدل کر اللہ تعالیٰ اسے کچھ سے کچھ کر دے گا، اور اسے عکازی بساط کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ذرا سی سلوٹ تک نہ رہے گی، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، کوئی سلوٹ نہیں رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، پہاڑیں ہیں، جنگلات ہیں، وادی ہیں، نہریں ہیں، یہ تو تمام چیزیں ہیں، تو یہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاف چٹیل میدان کر دے گا، اور صرف انسان کو کیا رہے گا، پیر رکھنے کی جگہ رہے گی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے انسان جمع ہوں گے نا، آخری انسان قیامت تک سب جمع ہوں گے، تو صرف پیر رکھا، اب جیسا ادھر آرام سے ہم لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ صرف پیر رکھنے کی جگہ ہوگی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایسا رہے گا، تو یہ رہے گا منظر۔ تو یہ جو ہے دوسرا پھونکنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا، جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پھر یہ آواز یہ کرے گا، چھڑکی دے جو بھی، تو جو ہے وہاں جہاں انسان مدفون ہے، تدفین جس کی یہاں ہوئی، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہی نفقۃ القیامہ لرب العالمین ہے۔ اسی مضمون کی تائید قرآن مجید کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ابراہیم، پھر سورہ طٰہٰ، ایسے صورتوں میں جو اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، تو یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ سور جو ہے جب پھونکیں گے تو پہلے سور میں سہم جائیں گے، دوسرے سور میں ہلاک ہو جائیں گے، تیسرے سور میں سب اٹھیں گے، یہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے موت کو یاد بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا کہ اپنے رب کے حضور پیش اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بسنا من مرقدنا، لوگ گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا۔ بعض لوگ جو یہ نیند میں رہیں گے، مدوش رہیں گے، کیسے اس میں ہم نہیں جانتے، برزخ میں ان کی روحیں برزخ میں رہیں گے، جسم نیچے رہیں گے، تو اللہ جوڑ دے گا، وہ کر دے گا، تمام یہ سب چیزیں جو ہمیں اس پر یقین کرنا۔ تو جب وہ لوگ ایک کے بعد ایک جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ کہیں گے کہ ارے ہمیں کس نے جگایا، ہمیں کس نے گھبرا کر کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بسنا من مرقدنا، تو ان کو جواب کیا ملے، 48، یعنی اس وقت انہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ مر چکے تھے اور اب ایک مدت رضا کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں، بلکہ وہ اس خیال میں ہوں گے کہ ہم سوئے پڑے تھے، اب ایک کسی خوفناک حادثے کی وجہ سے ہم جو ہے جاگ اٹھے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔ تتر پہ ہے نا سورہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا اس دن جو ہے کچھ چہرے کیا ہوں گے، مدہوش ہوں گے، غمزدہ ہوں گے،
سورہ غاشیہ کے اندر بھی. اور اس روز کچھ روز جو ہے خوش و خرم ہوں گے، خوشی خوشی اپنے ان کے پاس لوٹیں گے خاندان والوں. ایسا دو کیٹیگریز میں ہم کو لوگ وہاں پر ملیں گے. تو یہ جو ہے اس طریقے کا منظر ہے. تب ان کو جواب ملے گا جب ان کے سوال پر کہہ رہے کس نے ہماری خوابیوں سے اٹھا کھڑا کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وعدہ رحمان کا، وصدق المرسلون. دیکھو تھوڑا عربی اگر سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے نا تو ایزی ہے. نورین ایسا یہ تم لوگ سیکھنا. وعدہ مرسلون رسول کی پلورل ہے. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسول کی بات جو ہے سچی تھی. رسولوں نے ابھی تین انبیاء جو بات لے کر آئے کہ بستی کی طرف، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے نا. اور اس کے لیے ایک شخص دوڑتا ہوا اور کہا کہ ان رسولوں کی بات مان لو تم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں مارے، بلکہ اس شخص کو قتل کر دے. قتل کرنے کے بعد بھی اس کا رویہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ کاش میری قوم جانتی کہ میرا انجام کیا ہوا، اللہ نے مجھے کس حال میں رکھا. یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کا خیرخواہ تھا، ویل وشر تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ کے آخری آیتوں میں وہ بھی اپنی قوم کے لیے جب یہ ہو گیا تو وہ بھی چاہیں گے کہ اللہ تو انہیں عذاب دے، تو یہ بندے ہیں، اور تو اگر رحم کرے تو اچھا ہے کر کے ایسا پہلے وہ چاہیے. تو اس طریقے سے ہم نبی جو ہے نا اپنی قوم کے بہت ہمدرد، شفیق، محبت والے ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ملت کے، ان کی امت کے، ان کی قوم کے لوگ جو ہے جہنم میں جائیں. اسی لیے پوری کوشش کرتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں. یہ ہے نبی میں ایک عام دوسرے انسانوں میں جو فرق ہے یہ ہے. تو وہ جو ہے بہت ویل وشر ہوتے ہیں، بہت نرم. لیکن جب جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کرنا ہے، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو وہاں جنگ کرتے ہیں. ایسا دونوں چیزیں جو ہم اس کے اندر پاتے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ وہ لوگ ہمیں رب اللہ فرمائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات جو ہے سچی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. ہے نا، بات آتی ہے ہمارے سامنے بار بار. ساؤنڈ زیادہ اگر ہو تو یہ ہمارا کان برداشت نہیں کرتا، خون نکل جاتا، پھر انسان ڈس بیلنس ہو کر اس کی موت ہو جاتی. یعنی آواز سے بھی موت ہوتی. تو ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے آواز کی سزا دی ہے. غالباً قوم صالح قوم عاد تھی، غالباً اللہ بہتر جانتا. اور ایک ہی آواز، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یہی تھا ان آیات کی تفسیر. الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس پیغام کو ہمارے مسلم بھائیوں بہنوں اور غیروں تک بھی جو اللہ تعالیٰ پہنچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ یاسین کا چل رہا ہے. ہاں مکی کئی مقامات پر آئے نا، کئی مقامات پر یہ چیز ہے. یہ